ارطغرل غین الف زے یہ اسلام کا بہادر سپاہی اور سلطنت عثمانیہ کا معمار۔ اسلامی تاریخ کے عظیم باب میں کچھ ایسے نام جگمگاتے ہیں جنہوں نے اپنے ایمان، بہادری، عدل اور اخلاص سے صدیوں کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیا۔ انہی نامور ہستیوں میں سے ایک ہے ارطغرل غین الف زے یہ، وہ مرد مجاہد جس نے ایک ایسی بنیاد رکھی جس پر بعد میں عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کھڑی ہوئی، جو 6 صدیوں تک اسلام کا پرچم بلند کرتی رہی۔ ارطغرل غین الف زے یہ ترک نسل کے قائی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا قبیلہ وسطی ایشیا سے ہجرت کر کے اناطولیہ، موجودہ ترکی، کے علاقوں میں آ بسا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان دنیا اندرونی کمزوریوں اور بیرونی حملوں سے دوچار تھی۔ صلیبی جنگوں کے زخم ابھی تازہ تھے، منگولوں کی ایلگار نے مشرق و مغرب کو دہلا رکھا تھا، اور مسلمان ریاستیں آپس کی خانہ جنگیوں میں مصروف تھیں۔ ایسے نازک دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کو پیدا کیا جو ایمان، عزم، غیرت اور جہاد کا پیکر بن کر ابھرا، وہ تھے ارطغرل غین الف زے یہ۔ ارطغرل غازی کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ جب منگولوں کے حملے بڑھنے لگے تو وہ اپنے قبیلے سمیت وسطی ایشیا سے ہجرت کر کے شام کی طرف نکلے۔ راستے میں دریائے فرات کے کنارے ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ارطغرل غین الف زے یہ نے قیادت سنبھالی۔ وہ جوان، بہادر اور ایمان سے لبریز تھے۔ ان کے دل میں صرف ایک ہی آرزو تھی کہ اللہ کا دین دنیا میں غالب ہو۔ ارطغرل غین الف زے یہ کی زندگی میں 2 چیزیں نمایاں تھیں، ایمان اور جہاد۔ ان کے نزدیک اسلام صرف نام کا مذہب نہیں تھا بلکہ زندگی کا نظام تھا۔ انہوں نے اپنے قبیلے کو اللہ کے راستے میں جہاد پر آمادہ کیا۔ وہ ہمیشہ اپنے مجاہدین سے کہا کرتے تھے، ہم تلوار نہیں، عدل کے ذریعے زمین کو فتح کریں گے۔ ہم کسی قوم پر ظلم نہیں کریں گے بلکہ مظلوم کی مدد کریں گے۔ یہی جذبہ ان کی کامیابی کا راز بنا۔ ایک دن ارطغرل غین الف زے یہ کا قبیلہ قونیہ کے قریب ایک میدان میں پہنچا جہاں مسلمانوں اور کفار کے درمیان جنگ ہو رہی تھی۔ ارطغرل غین الف زے یہ نے مسلمانوں کی مدد کی، اور ان کی شجاعت سے مسلمان فوج کو فتح نصیب ہوئی۔ یہی واقعہ سلجوق سلطان علاؤ الدین کی نظر میں آیا۔ انہوں نے ارطغرل غین الف زے یہ کو زمین عطا کی تاکہ وہ وہاں اپنا قبیلہ آباد کریں۔ یہی زمین بعد میں عثمانیہ سلطنت کا مرکز بنی۔ ارطغرل غین الف زے یہ نہ صرف ایک جنگجو تھے بلکہ ایک روحانی انسان بھی تھے۔ ان کے دل میں اللہ کی محبت موجزن تھی۔ وہ ہمیشہ علماء کرام اور درویشوں کی صحبت اختیار کرتے۔ مشہور بزرگ شیخ ابن الف لام عین ر بے یہ ان کے مرشد تھے جن سے انہوں نے روحانیت، عدل اور قیادت کے اصول سیکھے۔ انہی کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ارطغرل غین الف زے یہ کو وہ بصیرت عطا فرمائی کہ وہ آنے والے دور کو پہچان سکے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رات ارطغرل غین الف زے یہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے سینے سے ایک درخت نکلا، جس کی جڑیں زمین میں گہرائی تک پھیل گئیں، شاخیں آسمان تک پہنچ گئیں اور ہر طرف سایہ ہو گیا۔ جب یہ خواب شیخ ابن الف لام عین ر بے یہ کو سنایا تو انہوں نے فرمایا، اے ارطغرل، اللہ نے تجھے ایک عظیم نسل کا بانی بنایا ہے۔ تیرے بیٹے کی اولاد سے ایک ایسی سلطنت قائم ہوگی جو دنیا میں انصاف اور اسلام کی روشنی پھیلائے گی۔ اور پھر وقت نے دیکھا کہ واقعی ایسا ہی ہوا۔ ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غین الف زے یہ نے اسی خواب کی تعبیر میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ ارطغرل غین الف زے یہ کی بہادری کے واقعات زبان زدہ عام ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے مجاہدین کے ساتھ اگلی صف میں لڑتے تھے۔ ان کی جنگی حکمت عملی حیران کن تھی۔ وہ دشمن کے دلوں پر رعب ڈال دیتے، لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ظالم نہیں بلکہ عادل سپاہی تھے۔ وہ جنگ کے بعد قیدیوں سے نرمی برتتے، عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرتے، اور کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ زیادتی برداشت نہیں کرتے تھے۔ ان کا مشہور قول ہے، عدل وہ ستون ہے جس پر سلطنت کھڑی ہوتی ہے، اور ظلم وہ آگ ہے جو قوموں کو جلا دیتی ہے۔
ارطغرل غین الف ز یہ کی عدل پسندی نے ان کے دشمنوں کو بھی متاثر کیا۔ انہوں نے کبھی کسی پر ناجائز حملہ نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ان علاقوں کو آزاد کرایا جہاں مسلمانوں پر ظلم ہوتا تھا۔ ان کی جنگیں صرف زمین کے لیے نہیں، بلکہ حق اور باطل کے درمیان تھیں۔ ارطغرل غین الف ز یہ کی ازدواجی زندگی بھی ایمان اور وفا کی مثال تھی۔ ان کی اہلیہ حلیمہ خ الف ت واو نون نہایت نیک، باپردہ اور دیندار خاتون تھیں۔ وہ ہمیشہ اپنے شوہر کو دین کی خدمت کے لیے حوصلہ دیتیں۔ ان کے بیٹے عین سے میم الف نون بچپن ہی سے بہادری، عدل اور علم کے ساتھ پروان چڑھے۔ ارطغرل غین الف ز یہ نے ان کی تربیت میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ وہ اپنے سپاہیوں کو ہمیشہ نصیحت کرتے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں عزت دے تو اپنے کردار کو بلند کرو۔ ایمان تمہاری تلوار ہے، عدل تمہاری ڈھال ہے، اور تقوی تمہاری فوج ہے۔ ارطغرل غین الف ز یہ کی زندگی کا مقصد دنیاوی جاہ و مال نہیں تھا۔ وہ کبھی تاج یا تخت کے طلبگار نہیں رہے۔ ان کے نزدیک سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اللہ کے دین کی سربلندی ہو۔ وہ ہمیشہ کہتے، ہم دنیا کے مالک بننے نہیں آئے، ہم انصاف کے پیغامبر ہیں۔ جب وہ بڑھاپے کو پہنچے تو انہوں نے قیادت اپنے بیٹے عین سے میم الف نون کو سونپ دی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے بعد ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کا قبیلہ غم سے نڈھال ہو گیا، لیکن ان کی تعلیمات نے سب کے دلوں میں ایمان کی نئی روح پھونک دی۔ ارطغرل غین الف ز یہ کا مزار آج بھی ترکی کے شہر سوگت میں واقع ہے، جہاں ہر سال ہزاروں مسلمان حاضری دیتے ہیں۔ ان کا مزار صرف ایک قبر نہیں، بلکہ ایک تاریخ کا نشان ہے، وہ تاریخ جو ایمان، قربانی اور عدل سے بھری ہوئی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اگر ارطغرل غین الف ز یہ نہ ہوتے تو شاید سلطنت عثمانیہ کبھی وجود میں نہ آتی۔ انہوں نے بنیاد رکھی، اور ان کی بنیاد پر 6 صدیوں تک اسلام کا پرچم لہراتا رہا۔ ان کی نسل نے دنیا کے 3 براعظموں پر حکومت کی، اور مسلمانوں کے دلوں میں عزت اور وقار بحال کیا۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کی حالت دیکھیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے ارطغرل غین الف ز یہ جیسے ہیروز کو بھلا دیا ہے۔ انہوں نے اپنی جان اللہ کے دین کے لیے قربان کی، اور ہم دین کو دنیا کے لیے بھول گئے ہیں۔ ان کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ایمان پر مضبوط رہو، چاہے حالات کتنے ہی مشکل ہوں۔ عدل کو قائم رکھو، چاہے تمہارے خلاف کیوں نہ ہو۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، چاہے دشمن طاقتور ہی کیوں نہ ہو۔ ارطغرل غین الف ز یہ کی مثال ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب ایمان سچا ہو تو چند درجن سپاہی بھی تاریخ بدل دیتے ہیں۔ ان کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کی مدد صرف ان کے ساتھ ہوتی ہے جو حق پر قائم رہتے ہیں۔ ارطغرل غین الف ز یہ کی داڑھی میں سفیدی آ چکی تھی، لیکن ان کا ایمان جوان تھا۔ ان کے آخری الفاظ تاریخ میں یوں محفوظ ہیں، میں جا رہا ہوں، مگر تم عدل سے حکومت کرنا، اللہ سے وفا کرنا، قرآن کو اپنا آئین بنانا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا۔ یہی تمہاری کامیابی ہے۔ ان کے بعد عثمان غین الف ز یہ نے وہی راہ اختیار کی اور سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، جو بعد میں خلافت اسلامیہ میں تبدیل ہوئی۔ یہ سب ارطغرل غین الف ز یہ کی دعاؤں، محنت اور خلوص کا نتیجہ تھا۔ آج دنیا جدید بن گئی ہے، مگر ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان، غیرت اور دین کی روح کو دوبارہ زندہ کریں۔ اگر ہم اپنے دلوں میں ارطغرل غین الف ز یہ کا جذبہ پیدا کر لیں تو یقین جانو کہ ہم پھر سے عروج حاصل کر سکتے ہیں۔ ارطغرل غین الف ز یہ کی داستان صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ ایک سبق ہے۔ یہ سبق ہے وفاداری کا، ایمان کا، قربانی کا اور عدل کا۔ وہ صرف ایک جنگجو نہیں تھے بلکہ ایک روحانی رہنما، ایک عادل بادشاہ اور ایک مخلص مسلمان تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ارطغرل غین الف ز یہ جیسا ایمان، حوصلہ اور غیرت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔